آج کل تو مرد تو بھی چلوانا شروع کیا، ان کے لیے کیا؟ بیٹا پیار سے روکیں ان کو. آج کل تو مردوں نے کڑے، یہ فرینڈ شپ بینڈ ہے نا، یہ وہ راکھی کی ایک قسم ہے، یہ منگل سوتر ہے. ٹھیک ہے، پیار سے روکو لوگوں کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی. ایک مرد نے کڑا پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد کی تکلیف ہے، میں نے یہ تب پہنا. آپ نے فرمایا یہ بیماری ہے، بیماری، اس کو اتارو. دلیل سے، پیار سے، احسن طریقے سے. دیکھو شیطان اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم بھی اپنا کام شروع کریں. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یار سانو کی ہے، اسی تو صحیح ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی کا مجھے نام نہیں یاد، اس طرح بات کر رہے ہیں کہ یار فلاں اس طرح ہے، چلو شکر ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نیکوں کاروں کی بستی، غور سے سن لو، نیکوں کاروں کی بستی، اس میں ایک بد آدمی، ایک گناہگار آدمی، شیطان کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے تو بجا دیا کہ بات سمجھ نہ آئے. نیکوں کاروں کی بستی اور ایک اس میں بد، اگر اس کے گناہ کی وجہ سے اس بستی پر عذاب آئے گا تو اس بستی کے درخت کے اوپر گھونسلے جو پرندوں کے ہیں وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچیں گے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ برائی کو دیکھے، اس کو اچھے انداز سے روکے. کندھے اچکنے سے نہیں بچت ہوگی. بلغوا انی بلو آیا، اپنی بات آپ 10 بندوں کو روزانہ ملتے ہیں، سگریٹ پینے والے کو اس کو پیار سے سمجھائیں، فلم دیکھنے والے کو اس کو سمجھائیں، ٹخنے ننگے نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں. یہ بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور آپ کا کہنا آپ کو اجر مل جائے گا، اس کا نہ کرنا وہ گناہ میں ہے. اللہ تو آپ کو اجر دے گا نا. جب بدی سے نہیں روکیں گے پھر عذاب کہاں سے شروع ہوگا. یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بستی میں ایک بندہ تھا، اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ نیکوکار تھا اور عبادت گزار تھا. تو اس بستی کو جب عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم ملا تو فرشتے نے کہا اے اللہ وہ فلاں بن فلان کا کیا کریں، اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ نے کہا عذاب اس سے شروع کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے، عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے. تو آپ نے فرمایا جیسا میرا اور امتی کا فرق ہے، ایک عام امتی کا. عابد تو اپنی عبادت تک محفوظ، اور ہمارے اندر جو یہ اکابر پرستی آئی ہوئی ہے نا، نہیں فلاں ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، فلاں بڑی عبادت کرتے ہیں، روٹی بھی نہیں کھاتے، روزے 12 مہینے روزے، یہی کہتے ہیں نا وہ عابد ہے. وہ بلکہ وہ عابد ہے، وہ نافرمان عابد ہے. 12 مہینے روزوں کی اجازت ہی نہیں ہے. بہت کسی کو اجازت ہوئی، اگر بہت چاہتا ہے ہٹا کٹا چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں تو ایک روزہ چھوڑے اور ایک رکھے. بہت زیادہ دل کرتا ہے قرآن مکمل کرنے کو تو 3 دن سے کم نہ کرے. یہ طریقہ ہے ہر چیز کا. تو عابد میں اور عالم میں فرق ہے. ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، عابد کے بارے میں کچھ نہیں کہا. پتہ نہیں اس کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں. ساڈے کہندے اے فلانے سرکار آئے، انہوں نے بڑی محنتاں کیتیاں، بڑیاں عبادتاں کیتیاں، ڈھول بجدے نا اج جن پر ہم منسوب کرتے ہیں. تو ڈھول ڈھماکے والا دین ہے نا. دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہتے ہیں. ان چیزوں، ہمارے دین میں ڈھول ڈھماکہ حرام، سرنگی باجے تبلے ترنگیاں حرام. تو ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، تالیاں بجا بجا کر لیتے ہیں، نہیں قوالیوں کی شکل میں. یہ نافرمانی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.